9 ہجری کا جو حج ہے وہ خود آپ تشریف نہیں لے کر گئے. آپ تشریف نہیں لے کر گئے حج پر. کیوں نہیں تشریف لے کر گئے؟ اگر حج فرض ہو چکا تھا تو آپ کے تشریف نہ لے جانے کی وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ اس پر سیرت نگاروں کی 2 آراء ہے. علامہ ابن قیم وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ حج فرض ہی 10 ہجری کو ہوا ہے، اس اگلے سال ہوا، اس لیے آپ تشریف لے کر گئے کہ حج فرض نہیں تھا. لیکن یہ رائے بہت ہی کم لوگوں کی ہے. اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ جو ہمارے سامنے روایت موجود ہے، اور وہ یہ کہ جب حج کا وقت آیا، یعنی آپ سوچیں نا کہ فتح مکہ ہوا تو اب تو حج کا رستہ کھل گیا تھا فتح مکہ ہو جانے کی وجہ سے. تو فرمایا کہ آپ نے یہ فرمایا اپنے نہ جانے کی وجہ جو آپ نے بیان فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ انہ یحضر البیت عراۃ مشرکون، کہ خانہ کعبہ میں چونکہ ابھی تک ممانعت نہیں ہوئی، مشرکوں کو منع نہیں کیا گیا، ارض حجاز میں ان کا داخلہ بند نہیں کیا گیا، تو وہ بھی آتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو مشرک حج پر آئے ہوں گے اور وہ اپنے رسم و رواج کے مطابق ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کریں گے، چونکہ وہ لوگ کپڑے اتار کے ہی طواف کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ فلا احب ان احج، اس ماحول میں میرا حج کرنے کا دل نہیں چاہتا کہ خانہ کعبہ کے گرد مشرک اپنی مشرکانہ رسوم کے ساتھ وہ بھی حج کر رہے ہوں، اور پھر ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ عریان ہوں اور وہ ننگے ہوں. تو فرمایا کہ ایسی حالت میں مجھے حج کرنا پسند نہیں. اس لیے آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک بڑی اچھی خاصی تعداد تھی. تو جب وہ روانہ ہو گئے تو اس کے بعد سورہ براءت کی یہ آیات نازل ہوئیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، براءۃ من اللہ ورسولہ. اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چند ایسے احکامات دے کر بھیجا جو اس سے پہلے نہیں آئے تھے. یعنی یہ سورہ توبہ نازل ہوئی، صحابہ کی تعداد ساتھ نکلی تھی، اور جب یہ احکامات نازل ہوئے تو ان احکامات کا تعلق یہ بالکل نئی نوعیت کی چیز تھی. ایک تو اس میں مشرکین سے آج تک کیے گئے تمام معاہدے ختم کرنے کا اعلان تھا، کیونکہ مشرکوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ معاہدے تو تھے پہلے. دوسرا اس میں اس بات کا بھی اعلان تھا کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا. مشرکین کے جزیرۃ العرب میں داخلے پر پابندی کا اعلان تھا. عرب کا رواج یہ تھا کہ اس قسم کے اعلانات، خاص طور پر جو معاہدے کے ٹوٹنے کا اعلان ہوتا ہے، معاہدہ ختم کرنے کا اعلان ہوتا ہے، یہ یا تو وہ شخص جس کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے وہ خود کرتا ہے، یا اس کے خاندان کا، اس کا قریب ترین رشتہ دار، بیٹا کرے گا یا بھائی کرے گا، باپ کرے گا، اس کی طرف سے اعلان وہ کریں گے. تو سیدنا ابوبکر صدیق صحابہ کو لے کر حج کے لیے نکل چکے ہیں. سورہ توبہ پیچھے سے نازل ہوئی ان احکامات پر مشتمل، اور اس اعلان کا کہ ہمارے سارے معاہدے ختم ہو گئے مشرکین کے ساتھ. اس اعلان کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا خود کریں یا آپ کا بھائی کرے یا بیٹا کرے، جو عرب کا رواج تھا. تو بھائی تو آپ کا کوئی تھا نہیں، نرینہ اولاد بھی نہیں تھی آپ کی، تو آپ کے قریب ترین رشتہ دار اگر کوئی ہو سکتے تھے تو وہ کون تھے؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، بیٹوں کی جگہ بھی تھے، پالا پوسا بھی تھا، داماد بھی تھے.
تو آپ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو اپنی اونٹنی جس کا نام عزبا تھا، ایک تو قصوہ تھی، ایک یہ عزبا جو حجۃ الوداع میں آپ کے پاس تھی، یہ عزبا کو دے کر بھیجا۔ یہ اپنی اونٹنی دے کر بھیجنا بھی اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ یہ پیغام ان کی طرف سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالحلیفہ میں ہی، ابھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ نہیں پہنچے، ذوالحلیفہ مدینہ سے نکل کر جو میقات آتا ہے وہاں پر تھے کہ علی کرم اللہ وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار تشریف لائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ امیر بن کر آئے ہو، امیر حج تو ابوبکر تھے، ان کا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل بدل دی ہو پیچھے سے اور حضرت علی کو امیر حج بنا کر بھیجا، تو پوچھا کہ امیر بن کر آئے ہو یا مامور بن کر؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ مامور بن کر، یعنی امیر آپ ہی ہیں۔ روافظ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے حضرت علی کو امیر بنا کر بھیجا تو یہ جانشینی کا اعلان ہے، حضور کے بعد حضرت علی کی خلافت ہونی چاہیے تھی کیونکہ حضرت علی کو اپنے پیغامات دے کر بھیجا۔ تو یہ روایت تو بہت واضح ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو بے شک اپنے پیغامات دے کر بھیجا، لیکن عمارت کس کی تھی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ابوبکر نے سب سے پہلا سوال بھی یہی کیا تھا ان سے، انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے مامور بنا کر بھیجا گیا۔ تو اس پر وہ ساتھ رہے، حضرت علی ساتھ رہے، حضرت ابوبکر صدیق امیر حج تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو حج ابراہیمی کا اور شریعت محمدی علی صاحبہا الف الف سلام اس کے طریقہ کار کے مطابق حج کیسے کرنا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے مشرکین نے حج کی شکل بگاڑ دی تھی، قریش نے بھی بگاڑ دی تھی۔ قریش عرفات نہیں جاتے تھے، کہتے تھے کہ عرفات تو عام لوگ جائیں گے، ہم تو اسماعیل کا گھرانہ ہے، حج تو ہمارے دادا نے دنیا کو بتایا ہے، ابراہیم اور اسماعیل نے، تو ہم عرفات نہیں جائیں گے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، قرآن نے پھر ان کو خاص طور پر کہا تھا کہ جہاں لوگ جاتے ہیں سارے کے سارے عرفات، تم لوگ بھی عرفات جاؤ۔ پھر اسی طرح کنکریاں مارنا، اسی طرح قربانی، اس چیزوں کے آداب، منا کا قیام، مزدلفہ، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو اپنی اصلی شکل و صورت کھو چکی تھی۔ حج کے نام پر ایک رسم ضرور موجود تھی، مگر وہ حج ویسا نہیں تھا جیسا ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے یا جیسا حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو اس حج کا طریقہ سکھاتے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ اعلانات کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جس کا پیغام دے کر بھیجا تھا۔ وہ چار بڑی باتیں تھیں۔ سورہ برات کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرتے تھے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین، کہ اے مسلمانوں جن مشرکین سے تم نے عہد کر رکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان سے اعلان براءت ہے، ختم ہو گیا عہد۔ ہاں مہلت دی جاتی ہے، چونکہ 4 مہینے کی مہلت ہے، فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، 4 مہینے کی مہلت ہے، اور تم زمین میں 4 ماہ چل لو پھر لو، امن رہے گا تمہیں، 4 مہینے میں تم پر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا، مگر یہ بات یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے، اور یہ کہ اللہ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے لیے اعلان ہے۔ حج اکبر ہر حج کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ جو حج جمعے کے دن آ جائے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، یہ کوئی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ غیر مستند باتیں عوامی۔ حج اکبر حج کو کہتے ہیں، حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں سر، اس لیے حج اکبر جب کہا جاتا ہے تو عمرے سے اس کو ممتاز کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے لیے اعلان ہے۔ یہ حج کا دن کا اعلان ظاہر بات ہے بہت اہم ہوتا ہے، آج بھی آپ دیکھیں خطبہ حج ایک بڑی اہم چیز سمجھی جاتی ہے، جو بدقسمتی سے اب صرف سرکار کی آواز بن کر رہ گیا، اس میں امت مسلمہ کے مسائل کا اور ان کی پریشانیوں کا اور ان کے دکھوں کا کوئی اس میں اثر موجود نہیں۔ سعودی امام سرکار کے بھونپو ہیں، بس جو حکومت کو اعلان کرنا ہو تو ان کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ تو لیکن حج جو ہے عرفات کے اندر جو خطبہ حج ہوتا تھا
یہ پوری امت کی طرف سے ایک نمائندہ گفتگو ہوا کرتی تھی، جس کا موقع آج بھی ایسے پوری دنیا کو ایک پیغام جاتا ہے کہ پوری دنیا سے لاکھوں مسلمان کونے کونے سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس موقع کا خطبہ حج جو ہے وہ امت کی آواز ہونا چاہیے، نہ کہ سرکار کی ترجمانی ہونی چاہیے۔ تو کہا کہ حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ بلا شبہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہے، لہٰذا اے مشرکو اگر تم توبہ کر لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے حق سے منہ موڑے رکھا تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اے نبی آپ ان کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ تو 4 باتوں کا اعلان تھا۔ ایک اعلان یہ تھا کہ مومن کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، پہلا اعلان، جنت میں صرف مومن جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عقیدے کے بغیر، صحیح عقیدے کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ آج کی لبرل دنیا کا ایک اصرار ہے کہ اعمال کی بنیاد پر جنت کے فیصلے کیے جائیں، ایمان اور عقیدے کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سے ملحدوں اور بے دین لوگوں کو یہ کافروں کے اعمال کی بنیاد پر ان کے لیے جنت کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانا بندے نے بڑا سوشل ورک کیا، فلانا نے بڑی انسانیت کی خدمت کی، وہ جو بڑی ہسپتال بنائے یا یہ کام کیا یا یہ کام کیا، اس لیے اب اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ جنت میں انسان ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جائے گا، صرف عمل صالح کی بنیاد پر نہیں جائے گا، اور صرف ایمان اگر کسی کا ہو تو وہ جائے گا، یعنی عمل صالح نہ ہو، یہ وہ معاملہ ہے جس کا فیصلہ آخرت کے اندر ہوگا، کیونکہ ایمان تو بنیادی شرط ہے، وہ تو اس کی ہے۔ عمل صالح اگر نہیں ہے، کوئی ایک آدھ عمل اللہ تعالیٰ کو اس کا ایسا پسند آ جائے جس کی بنیاد پر اس کو جنت میں بھیج دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اصول کے خلاف نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے آخرت میں ایک معاملہ رکھا ہوا ہے بہت سارا، لیکن اصول جو اللہ جل شانہ نے بنایا تو وہ ایمان کا ضرور بنایا ہے کہ ایمان لازمی شرط ہوگی۔ ایمان سے مراد عقیدہ صحیح ہے، صحیح عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ تو پہلا اعلان یہ کہ مومن کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، علی کرم اللہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں یہ اعلان کرتے ہیں۔ دوسرا اعلان یہ تھا کہ آئندہ کوئی بیت اللہ کا برہنہ ہو کر طواف نہیں کرے گا۔ تیسرا اعلان یہ تھا کہ جس کسی کا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ اپنی مدت تک باقی رہے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تمام عہود، مطلب کوئی عہد رینیو نہیں کیا جائے گا، تمام عہود ختم ہے مشرکین کے ساتھ اپنی مدت تک، یا بعض کے مطابق یا 4 مہینے تک۔ اور اس کے بعد چوتھا اعلان یہ تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا۔ یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج وداع کی جو اگلے سال ہوا، یہ اس کی تیاری ہو رہی تھی کہ رسول اللہ کا حج تو ایک اسلامی حج ہونا تھا، اور اس میں آپ نے اپنا وہ شہرہ آفاق خطبہ حج ارشاد فرمانا تھا، جس کو خطبہ حج الوداع کا خطبہ کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ساری تیاری اور صفائی ہو رہی تھی، گویا کہ مشرک کوئی حج پر نہیں ہوگا رسول اللہ کے حج میں، اور آئندہ سے قیامت تک نہیں ہوگا، ہمیشہ کی پابندی لگ گئی، اور بیت اللہ کے گرد یہ عریانی نہیں ہوگی۔ معاہدے کافروں کے ساتھ ختم ہو گئے، اور اب جو ہے کافروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس کے بعد کیا جاتا رہا وہ انشاءاللہ آگے آتا رہے گا۔ تو اس لیے یہ تھا وہ حج جو 9 ہجری کو ہوا ہے۔